محمدا عبدك ورسولك وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج تیسری جمعرات ہے۔ حروف کے بارے میں ابجد کے حروف الف با سے لے کر یا تک ہم کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ آخری جمعرات ہونی چاہیے حروف کے بارے میں۔ اس کی ایک وجہ ہے، حروف وہی ہیں، الف با سے یا تک وہی ہیں، وہی انہی حروف میں اور وہی انہی حروف سے نازل ہوئی ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں وہی نہیں آئی، وہی عربی میں آئی ہے، کیونکہ اللہ کی کلام عربی ہے، قرآن کا کلام عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، کملی والے کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، قبر کی زبان عربی ہے۔ اتنے بڑے علوم کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ صرف حصہ ملانا مطلوب تھا کہ مجھے آپ کو احساس ہو کہ یہ حروف بے جان نہیں ہیں، جاندار ہیں۔ تاکہ شاید الف با اس وقت ہے جب ہم چھوٹے تھے، الف با پڑھا اور الف با لکھا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلے گئے اور آگے نکل گئے، تو یہ تو ہماری غلط فہمی ہے۔ الف با کا تعلق ہماری موت تک ہے۔ الف با ہماری زندگی کا پہلا حرف ہے، الف با ہماری زندگی کا آخری حرف ہے۔ ہم الف با سے زندہ ہیں اور الف با تک ہمارا اختتام ہوگا۔ وہ کیسے؟ آخری کلمہ جس کو نصیب ہو جائے تو سارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ الف با سے تو بنا ہے۔ ہمارے آخری حروف، ہمارے آخری الفاظ، ان کا تعلق بھی الف با سے ہے۔ اگر یہی الف با ہماری زندگی سے نکل گئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔ اپنے خاتمے کو سوچنا ہے۔ یہی الف با اگر ہماری زندگی سے نکل گئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے خاتمے کو سوچنا ہے، سوچ سوچ کے چلنا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اور کلمہ الف با سے یا تک ان کے الفاظ ان الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ کلمہ لکھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اس کا ادب کیا، اس کو دھویا، اس کو خوشبو لگائی۔ وہ تھے جو دن رات شراب کے نشے میں ہوتے تھے۔ وقت کے ولی کو خواب آیا کہ اس کو کہہ دو کہ جس طرح تو نے ہمارے نام کو دھویا، اس طرح ہم نے تجھے دھویا۔ تو نے ہمارے نام کو پاک کیا، تجھے گناہوں سے پاک کیا۔ تو نے ہمارے نام کو اونچا رکھا، کہیں نیچے پاؤں نہ آ جائے، اس طرح ہم نے بھی تجھے اپنے دوستوں اور ولیوں میں اونچا کر دیا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کے بڑے بڑے فقیر، وقت کے بڑے بڑے ہستیاں اور وقت کے بڑے بڑے باکمال لوگ، وہ ان کو جا کے سلام کرتے تھے، ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، اور ان کے حروف اور لفظوں کو بیٹھ کے موتیوں کی طرح چنتے اور تولتے تھے۔ انہوں نے حروف کا ادب کیا، انہوں نے کلمے کا ادب کیا۔ یہ حروف اور کلمے کا ادب، حتیٰ کہ اس کی محفل میں بیٹھنے کا ادب۔ اس محفل میں بیٹھیں تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کلمے کی محفل میں، ہم حرفوں کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آج آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ اصل میں قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم بیٹھ کے آج حروف کا ایک عمل کریں گے، بہت طاقتور عمل ہے، نسلوں کے لیے عمل کریں گے۔ حروف کا بہت طاقتور عمل ہے جو نسلوں کے لیے کریں گے۔
آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو آپ کی زندگی میں بخت، رزق، دولت، عزت اور برکت لاتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں، کمالات اور برکتیں لاتے ہیں۔ یہ وہ حروف، آپ کے پاس ایک وظیفہ ہے ایسا جو آپ کہتے ہیں میں نے جب بھی پڑھا ہے میرا کام بنا ہے، میری مشکل ٹلی ہے۔ آپ نے کسی کو وظیفہ دیا، جب وہ وظیفہ دیا تو وہ تو حروف سے مل کے بنا تھا، حروف کو جمع کرنے کے بعد وہ وظیفہ بنا تھا۔ سائنس کہتی ہے ہر حرف ایک پیٹرن ہے انرجی کا، ہر حرف سے ایک روشنی نکلتی ہے، وہ مثبت ہے یا منفی ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، روشنی نکلتی ہے۔ اگر وہ حروف نفرت کے ہیں، وہ گالی ہے، تو اس سے ایک منفی کالی لہریں نکلتی ہیں جو دلوں میں جا کے نفرت ڈال دیتی، جو عداوت ڈال دیتی ہیں، جو کینہ اور بغض کا ذریعہ بنتی۔ اور اگر وہ حروف جن کا تعلق محبت سے ہوتا ہے، الفت سے ہوتا ہے اور جوڑ سے ہوتا ہے، وہ جا کے محبت، الفت اور پیار اور دلوں میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں اور دلوں میں الفت ڈال دیتے ہیں۔ ہر حرف کے اندر طاقت ہے، ہر حرف میں قوت ہے، ہر حرف میں روشنی ہے۔ کسی میں سفید روشنی ہے، کسی میں سیاہ روشنی ہے، کسی میں پیلی ہے، کسی میں سرخ ہے، کسی میں سبز ہے، ہر حرف میں روشنی ہے۔ اور ہر حرف روشنیوں کا سمندر ہے، ہر حرف روشنیوں کا سمندر ہے۔ اگر یہ حرف ہماری زندگی سے نکل گئے ہم ویران ہو جائیں گے۔ جب سے ٹینشن کا لفظ ایجاد ہوا ہے اور زندگیوں میں ٹینشن آئی ہے، جس کو کہتے ہیں ہم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ایسا درد جو دکھے نا کہ بندے کو کھا جائے۔ پھر غور سے سنیے گا اس کا معنی، سرکار کے لفظ کا فرمان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، میرے سرکار نے پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے ہم سے بچا، ہم ایسا درد، ایسا غم، ایسا اندر کا جو میرے اندر کو کھا جائے۔ لوگ سمجھے خوشحال ہے، لوگ سمجھے مالدار ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، حزن وہ غم ہے جو لوگوں کو نظر آئے اور لوگ تالیاں بجائیں، مذاقیں کریں، بول کسیں۔ اے مولا مجھے ہم اور حزن سے بچا۔ معاشرے میں کچھ سالوں سے ایک زندگی کا انداز آیا ہے جس کو سارا جہان ٹینشن کہتے ہیں، اور وہ ٹینشن زندگی میں وہ غالب ہوئی ہے۔ سال ہر سال سے سائنس کی دنیا نے ان لفظوں کو کہ ہر لفظ میں سے وہ لفظ چنے جن میں نور ہے، جس میں نورانیت ہے، جس میں روح ہے، جس میں روحانیت ہے، اور جن لفظوں سے زندگی کا درد، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، وہ لفظ چنے۔ سال ہر سال محنتیں کر کے اس لفظوں کو جمع کیا، جب جمع کر دیا تو کہا کہ اگر کوئی ٹینشن کا مارا، حالات کا ہارا، جس کے لیے موت بھی مشکل ہو گئی ہے، جو موت مانگتا ہے موت نہیں ملتی، اگر وہ شخص یہ لفظ پڑھ لے، یہ حرف پڑھ لے، تو اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ پڑھ لے، ان لفظوں کو جمع کیا تو مصر کا ایک سائنسدان مسلمان تھا، اس کے سامنے وہ لفظ آئے، چونکہ مصر کی عربی بہت کمال عربی ہے، میں مصر کی عربی دیکھ کے آیا ہوں۔ آج بھی مصر کی قرأت، مصر کے قاری دنیا میں عروج اور کمال رکھتے ہیں۔ تو ان کا بچہ بچہ عربی سے واقف ہے، وہ اہل زبان ہیں، وہ عرب ہیں، وہ عجم ہیں۔
اس عربی نے دیکھا کہ یہ لفظ ہیں جن کے بارے میں انگریز کہتا ہے کہ یہ لفظ ہم نے زندگی کا سارا محنت کر کے جمع کیے ہیں، کوشش کر کے جمع کیے ہیں، اور کوئی بھی دنیا کا دکھ اور غم، ٹینشن اور مشکل اور مشکلات اور مسائل کا مارا ہوا اگر یہ پڑھ لے اس کا دکھ اور غم دور ہو جائے گا، اس کی تکلیف دور ہو جائے گی اگر یہ پڑھ لے۔ اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ تو درود حمد ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ فضائل درود شریف میں لکھا ہوا ہے شیخ کی، یہ تو درود پاک ہے اور اللہ کی حمد ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، مولا میں تیری حمد تیری تعریف کرتا ہوں جتنا تیری عزت ہے، جتنا تیری عظمت ہے، جتنا تیرا وقار ہے، جتنا تیرا کمال ہے، جتنا تیرا ملک ہے، جتنا تو ملک اور مقتدر ہے، جتنا تو عظیم ہے، اتنی میں تیری حمد کرتا ہوں۔ فصلی علی محمد، اور کملی والے مدینے والے پہ میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور اتنی صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں میں آقا کملی والے مدینے والے پہ، جتنا وہ ان کی عظمت ہے، جتنا وہ اہل ہیں، اور جتنا ان کا کمال ہے، جتنا ان کا عروج ہے، اور جتنی ان کی مثال ہے۔ یہ بھی تو حرفوں سے مل کے بنا ہے، یہ بھی حروف سے مل کے بنا ہے، اس کے اندر بھی حرف ہیں اور یہ حرف جمع ہوتے گئے، یہ سب حروف سے مل کے بنے۔ ایک صاحب مجھے ملے، دنیا کے آخری دکھوں اور غموں کے مارے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تیرا وظیفہ ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 1.25 دفعہ پڑھ، 1.25 دفعہ تو سلام کہے، اور تصور کر سارے فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں، انسانوں اور نیک ارواح کو، روحوں کو اور جنات کو سلام کر رہا ہوں۔ ویسے بھی مسئلہ ہے، آپ جب نماز میں السلام علیکم کہیں تو دائیں طرف سلام کہتے ہوئے اس طرف کے فرشتوں، جنات اور انسانوں کا تصور کریں، اور بائیں طرف سلام کرتے ہوئے السلام علیکم اس طرف کے فرشتوں، جنات اور انسانوں کا تصور کریں۔ آپ کسی بڑے کو سلام کرنا شروع کر دیں، السلام علیکم، کچھ عرصے کے بعد پوچھے گا خیریت تو ہے، میرے لیے کیا خدمت ہے؟ جنات کو اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے، ہمیں اعلیٰ بنایا ہے، لیکن طاقت اور قوت انہیں دی ہے اللہ نے۔ فرشتوں کو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، اور نیک ارواح کو اور نیک انسانوں کو اللہ نے کائنات کے راز عطا فرمائے۔ یہ سلام حرف تو ہے، یہ حرفوں سے مل کر بنا ہوا ایک مجموعہ ہے، اور زندگی میں خوشیاں اس نے ان تینوں ہستیوں کا تصور کر کے سلام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اس کا سوالات کرنا ہے، سارا دن پڑھنا ہے، سارا دن کرنا ہے۔ قدرت ربی دیکھیں، قدرت کا نظام دیکھیں کہ اس کے کام بننا شروع ہو گئے، اس کے حالات سنورنا شروع ہو گئے۔ اس کے وجہ ہے جنات نے اللہ سے عرض کیا مولا ہمیں سلام کرتے ہیں، یہ ہماری سلامتی چاہتا ہے، اللہ تو اس کی سلامتی چاہ لے۔ فرشتوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ تو یہ بندہ ہماری سلامتی چاہتا ہے، ہماری خیر چاہتا ہے، اللہ تو اس کی خیر کر لے۔